کہ پوری ہو جس سے ہر دم انسان کی ضرورت، پوری ہو جس سے ہر دم انسان کی ضرورت، ہر دور میں رہے گی قرآن کی ضرورت، سبحان اللہ سبحان پوری ہو جس سے ہر دم انسان کی ضرورت، ہر دور میں رہے گی قرآن کی ضرورت، اور جنت خرید لے وہ دولت پاس جس کے بولے صحابہ اب ہے عثمان کی ضرورت، بولے صحابہ اب ہے عثمان کی ضرورت، اور کس نے پڑھایا ان کو یہ جاننے کے لیے۔ اصل میں جب میرے آقا مکہ شریف میں جلوہ گر ہوئے، رسول دنیا میں تشریف لائے اور آغاز وحی ہوا اور پیغمبر نے دنیا کو قرآن کی آیتیں سنائی، تو بڑا مسئلہ ہو گیا مکہ میں کہ جب محمد ابن عبداللہ کسی سے پڑھے نہیں، کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا، کسی کے سامنے اپنا زانوے ادب طے نہیں کیا، تو یہ علم و حکمت کی باتیں انہیں کہاں سے ملتی تھی؟ کسی نے کہا یہ جادوگر کا کلام، کسی نے کہا کہ یہ جادو ہے، لیکن حضرت گرامی دنیا جو کہہ رہی تھی اس سے قطع نظر پیغمبر رب کا کلام دنیا والوں تک پہنچا رہے تھے۔ اب اگر یہی سوال آپ کے بھی ذہن میں اٹھ جائے کہ جب محمد رسول اللہ نے کسی سے سبق نہیں لیا، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، تو پیغمبر کو پڑھنا کیسے آیا؟ تو علامہ اقبال نے اسی کا جواب بہت پہلے دے دیا تھا کہ ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا و ربک الاکرم نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعر بڑا وزنی ہے، اب آپ نہ سمجھ پائیں تو آپ کا قصور نہیں، اس کو ترنم نہیں دے سکتے۔ حضرت ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا و ربک الاکرم نہیں؟ پھر شاعر نے پلٹ کر کے کہا کس نے پڑھایا ان کو یہ جاننے کے لیے ہر دور میں رہے گی سورہ رحمان کی ضرورت۔ ابھی آپ کے ذہن میں سوال ہو کہ مصطفیٰ کو قرآن کس نے پڑھایا ہے، تو صبح آپ اٹھیے گا وضو اور غسل کے ساتھ قرآن اٹھائیے گا، سورہ رحمان پڑھتے جائیے گا، سوال کا جواب ملے گا، قرآن رہے گا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس نے پڑھایا ان کو یہ جاننے کے لیے ہر دور میں رہے گی سورہ رحمان کی ضرورت۔ اور ہمارے محترم کرم فرما عزیز القدر مولوی شفیع صاحب کی لب، میں کافی دیر سے حضرت نے شروع میں کلام کیا تو حضور مخدوم اشرف کے تعلق سے آپ کی محبت کو مد نظر میں دو شعر پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے منصب اور مرتبہ، ٹھیک ہے، اللہ جسے جب چاہے اپنا بنا لے، یہ تمہید بتا رہا ہوں۔ ہم چاہیں کہ ہم عبادت کر کے اللہ کے ولی ہو جائیں تو ممکن نہیں، لیکن وہ بنانے پڑائے تو ڈاکوؤں کی جماعت سے فضائل ابن عیاض کو اٹھا کر اپنا محبوب بنا لے، وہ بنانے پڑائے تو شراب کی بھٹی سے بشر حافی کو نکالے اور اولیاء کا امام بنا دے، وہ بنانے پڑائے تو حضور سیدی مخدوم اشرف لقد رضی المولا کی ذات، ان کا فیض، ان کی کرامتیں، ان کے مناصب، ان کی فضیلتیں سامنے رکھیے، شعر سن لو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ عطائے رب ہے رتبہ، عطائے رب ہے رتبہ مخدوم اشرف کا، عطائے رب ہے رتبہ مخدوم اشرف کا، ہمیں بھی چاہیے صدقہ مخدوم اشرف کا، ہمیں بھی چاہیے صدقہ مخدوم اشرف کا، اور فقیر ہو کے بھی بادشاہ لگتا ہے۔ سبحان اللہ، فقیر ہو کے بھی بادشاہ لگتا ہے، بڑا امیر ہے مگتا، بڑا امیر ہے مگتا مخدوم اشرف کا، بڑا امیر ہے مگتا مخدوم اشرف کا۔ اور وقت پلٹ کر کے نہیں آتا، لیکن تمنا کرنے سے کچھ گھٹتا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت کبھی پلٹ کر کے نہیں آتا، خدا کرے
कि घड़ी भर को वक्त लौट आए। खुदा करे घड़ी भर को वक्त लौट आए कि हम भी देख लें चेहरा मखदूम अशरफ का, हम भी देख लें चेहरा मखदूम अशरफ का। और एक दुआइया जुमला है कि जो आरज़ुए जमाले नबी हो आंखों में, जो आरज़ुए जमाले नबी हो आंखों में, चलो चल के देख ले चेहरा मखदूम अशरफ का, चलो चल के देख ले चेहरा मखदूम अशरफ का। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक की नबी की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हज़रात ग्रामी, नमूना आप जानते हो हज़रात ग्रामी, नमूना एक ऐसी चीज को हम कहते हैं जिस पर हर कोई फिदा हो जाए, उसमें कोई कमी न निकाल पाए। लेकिन अगर आपका ज़हन हाजिर है तो बात थोड़ी तवज्जो से सुन लो। अगर नमूना बनाने वाला कोई इंसान है या कोई फैक्ट्री है तो नमूना के अंदर कमी रह सकती है, कजी हो सकती है, खामी छोड़ी जा सकती है। लेकिन अगर नमूना बनाने वाला परवरदिगार की बात हो, उसकी तख्लीक में कोई ऐब नहीं होता है, कोई कमी नहीं होती है। हम जब कोई चीज बनाते हैं तो नाकिस बनाते हैं, अधूरा बनाते हैं, नामुकम्मल बनाते हैं। मसलन जैसे मैं कह दूं कि बच्चा मोबाइल लिए हुए है, आज मोबाइल को आप इस शक्ल में देख रहे हैं, लेकिन 20-25 साल पहले चले जाइए तो मोबाइल इस शक्ल में नहीं था। इसलिए कि मोबाइल की शुरुआत थी, धीरे धीरे तरक्की होती गई, हालात बनते गए, हालात अच्छे होते गए। आज मोबाइल इस माहौल में है, ये माइक मेरे सामने है, पहले माइक ऐसा न था, पहले माइक इस तरह न था बल्कि नाकिस था। धीरे धीरे इसमें तरक्की होती गई, खूबियां निखरती गई और हुस्न बढ़ता गया। एक जमाना ऐसा भी आया है कि पहले हम माइक को तार के जरिया मशीन से जोड़ते थे, तब आवाज पहुंचती थी। आज जमाना तरक्की का है, बगैर तार के भी माइक आया हुआ है। 1000 मीटर दूर है, 500 मीटर दूर है, 200 मीटर दूर है, आवाज माइक मशीन तक पहुंचा देता है। मैं समझाना क्या चाहता हूं कि हम जब कोई चीज बनाते हैं वो रोजे अव्वल मुकम्मल नहीं होती बल्कि उसमें कमी होती है। लेकिन जब अल्लाह नमूना बनाता है तो वो पहले ही दिन इतना कामिल बना देता है कि उसमें कमी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। जैसे मैंने मिसाल दे दिया, ये माइक बनाने वाले ने जब बनाया तो नामुकम्मल बनाया, अब इसमें रफ्ता रफ्ता तरक्की हो रही है। आज इस सूरत में है, कल किसी और शक्ल में होगा, फिर और जमाना आएगा और तरक्की वाले लोग आएंगे तो किसी और शक्ल सूरत में इसकी सूरत बदल जाएगी। रहेगा माइक ही लेकिन कुव्वत इसकी बढ़ जाएगी। लेकिन आओ जरा देखते हैं, अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया है, जो उलमाए किराम बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जब नमूना बनाया है अल्लाह ने तो तमाम मखलूक में सबसे पहले अल्लाह ने अंबिया की जमात को शरफ बख्शा है। मखलूक में विलायत जो है एक मकाम, एक मर्तबा है, लेकिन मकाम नबूवत से नीचे हर मर्तबा हर शरफ है। नबूवत का मकाम बड़ा ऊंचा है। अल्लाह ने नबियों को मकाम दिया। 1,24,000 अंबिया की जमात में जब चुनने की बारी आई है तो चुना है तो मोहम्मद अरबी को चुना है और रसूल को नमूना बनाया है। ऐसा नमूना बनाया कि बरेली के इमाम कहने लगे लम याते नज़ीरो कफी नज़रे इसलिए तू नस्ल पैदा जाना। हमने कहा हाला हजरत ये शेर अरबी में है, रसईता के मुसलमान इसे नहीं समझ पाएंगे और आसान कर दीजिए। वाला हजरत कहने लगे वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, यही फूल खान से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कामिल नमूना बनाया है कि जिसमें किसी ऐब और नक्स की गुंजाइश नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें रसूल को कामिल नमूना बनाकर हमें उनकी उम्मत में पैदा किया। इसलिए मुस्तफा के उसवा को अपनी जिंदगी में ढाल लो, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी। आज हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बेटे कामयाब हो जाए, चाहते नहीं चाहते? जितने भी इसमें साहिब औलाद बैठे हैं सबकी तमन्ना है कि हमारे बेटे कामयाब हो जाए। हज़रात, बेटों को कामयाब करने के लिए वालिदैन का नेक होना बहुत जरूरी है। जब तक वालिदैन नेक नहीं होंगे बेटे कभी कामयाब नहीं हो सकते।
اور ماں باپ چاہ لیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو کامیاب کر دیں، وہ واصل اللہ ہو جائیں. ہم دنیا کی بات نہیں کرتے. دنیا میں تو جتنے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں وہی کامیاب ہیں حضرت. لیکن آخرت کی میں بات کر رہا ہوں. آخرت میں وہی کامیاب ہوگا بچہ جس کے والدین نیک ہوں گے. اور ان کو نیک کرنے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. کیسے ضروری ہے؟ چھوٹی سی بات رکھتا ہوں، پھر آپ اندازہ لگائیے گا. حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. ایک نوجوان آیا، چہرے پہ حسین داڑھی، وجیح شکل، خوبصورت لب و لہجہ. اے امیر المومنین، میں آپ کے پاس کچھ مشورہ کرنے کے لیے آیا. امیر المومنین نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. اس نوجوان نے کہا حضور میرے کچھ بچے ہیں، میں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا چاہتا ہوں. تو میں آیا اس لیے ہوں، وعلیکم السلام، تشریف رکھیں. میں آیا اس لیے ہوں کہ آپ مجھے بتائیے، بڑے غور سے سنیے گا، آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے استاد کسے مقرر کروں، اپنے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری کسے دوں، اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کسے دوں، اپنے بچوں کا تعلیم اور استاد کسے مقرر کروں. تو فاروق اعظم نے سر سے پیر تک اس نوجوان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بابو تم نے سوال کرنے میں بڑی تاخیر کر دی. کہا حضور تاخیر کہاں ہوئی؟ ارے پہلے شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، پھر بچے بڑے ہوئے، اب اس قابل ہیں کہ کسی مسجد میں کسی مدرسے میں جا کے وہ کچھ پڑھیں. تو میں آیا ہوں کہ آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کس کے پاس اپنے بچوں کو بھیجوں تاکہ انہیں کما حق کہوں، اللہ اور رسول کی معرفت ہو جائے، انہیں قرآن کا علم مل جائے. تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے تاخیر کر دی سوال کرنے میں. کہا حضور میں سمجھا نہیں آپ کی گفتگو کو. امیر المومنین کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ آج تجھے بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو ہے خیال آیا ہے، جبکہ تمہیں رشتہ کرنے سے پہلے، نکاح کرنے سے پہلے یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ مستقبل میں جب بچے ہوں گے ان کی تربیت کی ذمہ داری ان کے والدہ کے پاس ہوگی. اس لیے اگر تو شادی کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا ہوتا کہ تیری شریک حیات کیسی ہو تو میں بتاتا کہ ایسی بچی سے شادی کر لے جس کے دل میں خوف خدا ہو، تو ذمہ داری سے بری ہو جائے گا. تیرا کام کمانا ہوگا، تیری شریک حیات بچوں کو ایسی تربیت دے گی کہ بچے کل کے اللہ والے بن کے نظر آئیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ پیران پیر روشن ضمیر کا مہینہ گزرا. آج ہمارا بھی دل، آپ کا بھی دل ان کی محبت سے بالکل سرشار ہے. ابھی حضرت منقبت غوث الاعظم پڑھ رہے تھے. اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. اور جب قدم اتنا آلہ ہے کہ بڑے بڑوں کا سر جھک گیا، جس کی بارگاہ میں جھکا وہ سر کتنا اعلیٰ ہوگا. تو اعلیٰ حضرت نے پلٹ کر کے اتنے مطلع کہا کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. سبحان اللہ. بات اور سن لو رسیتا کے لوگوں، سرکار غوث اعظم کا یہ فرمان کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھا ولی صاحب قبلہ، بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے امت محمدیہ کے لیے ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں ہے اس کے دوست اللہ کے دوست مگر متقی لوگ. تو اگر آپ اپنے آپ کو پرہیزگار نیک سمجھتے ہو تو آپ اللہ کے دوست ہو، اور اگر اللہ کے دوست ہو تو پھر آپ کی گردن ہے اور غوث الاعظم کا قدم ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ محفل غوث میں جب بھی بیٹھو تو سنبھل کے بیٹھو، اس لیے کہ ان کو ہمارا آپ کا حال جاننے کے لیے، فال کھولنے کے لیے کاغذ قلم کی ضرورت نہیں ہے. منظور بھائی بالکل بالکل
ارے بھائی ہمیں کوئی تکلیف ہوگی، مان لو کئی دنوں سے بخار آ رہا ہے، طبیعت خراب ہے، دوا سے طبیعت صحیح نہیں ہو رہی، تو ہم پہنچیں گے کسی ایسے مولوی کے پاس جو دوا تعویذ کرتا ہوں، حضرت ذرا فال کھول کر کے دیکھو، کئی ہفتہ ہو گیا بخار نہیں چھوڑ رہا۔ اب وہ مولوی صاحب کاغذ قلم اٹھائیں گے، آپ فال کھولیں گے تو فال کھولنے کے بعد بتائیں گے کہ آپ کو کرتب کر دیا گیا۔ میرا کہنا ہے کہ جو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کو کرتا ہے وہ ٹھیک بھی کر سکتا ہے، سبحان اللہ، لیکن بتا کر کے آپ کو گمراہ کر دیں گے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے بچنے کی ضرورت ہے، اور کبھی ایسا کوئی مسئلہ آ جائے کہ آپ کو کسی روحانی طبیب اور ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جائے تو ان جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس مت جانا، بلکہ بغداد والے سرتاج کا خیال دل میں ڈالا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل میں ہو نقش تیری یاد کہ وہ دزد رزیم الٹے ہی پاؤں بھگے دیکھ کے تمرا تیرا، جس دل میں غوث کی محبت ہوگی بلاؤں کا وہاں گزر نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان کو ہمارے دل کا حال جاننے کے لیے فال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے انہیں روشن ضمیر بنا کے بھیجا ہے، روشن ضمیر۔ گردن جھکائی لوہے محفوظ کی تحریر پڑھی، تب استاد گرامی علامہ مفتی نظام الدین کہتے ہیں کہ غوث الورا جو آئے پیرانے پیر بن کے عالم کو جگمگایا، روشن ضمیر بن کے تقدیر مجھ کو لے چلی، اب غوث کی گلی میں بغداد میں رہوں گا ان کا فقیر بن کے۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ہمارے ہاتھوں میں غوث پاک کا دامن ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غوث الاعظم کا جو اتنا اونچا عالی شان منصب مقام ہے، اس میں ان کے والدین کی تربیت کا اثر ہے۔ بس یہی آخری بات بتا کے میں چلا جاؤں گا، اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، غوث اعظم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، خواجہ غریب نواز کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تمام بزرگوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ کسی بھی بزرگ کی زندگی اور ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں، منزل مقصود مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہے ان کے والدین کی تربیت؟ آج الحمدللہ، کل یہ بھائی صاحب کا نام کیا ہے جن کے بچوں کا عقیقہ ہے؟ لال محمد، نہیں، لال محمد بھائی، تاج محمد آپ ہیں، آپ کے بچوں کا ختنہ ہونا، ماشاءاللہ، سنت مصطفیٰ، عقیقہ بھی ہوا۔ ہاں، تو یہ دیکھیے اچھی بات ہے، ہم یہ سنت ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ ذرا آپ دیکھو بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ خرافات کی دنیا میں جا کر، یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ انہوں نے علماء کو بلایا، مداحن مصطفیٰ کو بلایا کہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو جائے، مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ ہو جائے، غوث و خواجہ کی بات ہو جائے، تاکہ ہونے والی تقریب کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور انہی بزرگوں کے صدقے میں ہمارے ان بچوں کو جن کا خطرہ ہو رہا ہے بلاؤں سے محفوظ کر کے مولا انہیں بخت جو ہے بخت سکندری اور عمر خضری عطا فرما کر کے جہاں بھی رہے مولا انہیں شاد و آباد رکھے۔ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ ایک جھلک غوث الاعظم کی زندگی سے۔ ان کے والدین، ابھی غوث الاعظم کا وجود نہیں ہوا ہے، ان کے والد ہیں، روزے سے ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے ہیں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو اکثر ہمارا نوجوان تو نہیں رکھتا، وہ ایک ہفتہ پہلے ہی بیمار ہو جاتا ہے، جیب میں بہت ساری دوا، کیا بات ہے بھائی؟ ارے حضرت طبیعت خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ رکھو گے تو اور کمزور، جبکہ میں منبر سے کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر بدن بیمار ہے رمضان کا روزہ رکھ لو، اللہ صحت عطا فرما دے گا، اور اگر روح بیمار ہے تو پھر روح کو زندگی دینے کے لیے تو مولا نے روزہ بنایا ہی ہے، بنایا ہے۔ چلے جا رہے ہیں غوث الاعظم کے والد روزے سے، ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا نوجوان روزہ رکھتا ہے، مارکیٹ میں کام کرتا ہے، دکان میں کام کرتا ہے، باہر جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ظہر کی نماز ہوتی ہے، عصر کی نماز کا وقت قریب آتا ہے، اس کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ ہم روزے دار ہیں، ہمارے بچے روزہ رکھے ہیں، اس لیے افطاری کا انتظام کرنا ضروری ہے، اور گلی سے مارکیٹ سے گزرتے ہوئے کچھ نہ کچھ وہ خریدتا رہتا ہے۔ اب غوث الاعظم کے والد حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست بھی روزے سے تھے،
آپ کو بھی فکر تھی کہ شام کو روزہ افطار کرنا ہے. اللہ والے تھے, سوکھی گھاس کھا کر کے زندگی گزار لیتے تھے, لیکن دیکھا سامنے دریا میں سیب بہتا چلا رہا. تو مولا تیری قدرت کا کمال ہے, روزے سے تے اٹھایا جیب میں رکھ لیا کہ ابھی روزہ افطار میں یہ کام آ جائے گا. لیکن وہ لوگ متقی تھے. اس جملے پر غور کیجئے گا, جب گئے اور روزہ افطار کر لیا تب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یا اللہ معلوم نہیں کس کا سیب تھا, میں نے اجازت نہیں لی, کہیں میں نے غلطی تو نہیں کر دی. نفس نے, ان کے دل نے جھجھوڑا. ہم اور آپ ہیں, فجر چھوٹ جائے کوئی پریشانی نہیں, ظہر تک ہو جائے کوئی دقت نہیں ہے, ہفتہ ہم مسجد میں نہیں جاتے, ہمارا نفس ہمیں نہیں جھجھوڑتا, اس لیے کہ ہم نفس امارہ والے ہیں. لیکن جو لوگ نفس امارہ کی مقام سے بلند ہو کر کے نفس لوامہ پر پہنچتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کی عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں تو دل ملامت کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کام کا وقت ہے, کھیتی باڑی کا زمانہ ہے, آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں, ایک آدمی جو نفس امارہ پر متمکن ہے, نماز چھوٹ رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, وہ کام نہیں چھوڑتا ہے. لیکن دوسرا آدمی جو نفس لوامہ کے مقام پر ہے اور دل میں خدا کا خوف ہے, اذان سن کر کے فیصلہ کرتا ہے کام بعد میں کریں گے, پہلے مولا کی سبحان اللہ. جب روزہ افطار کر لیا تو ان کے بھی دل میں یہی احساس جگا, یا اللہ معلوم نہیں کس کا سیب ہے, میں نے کھا لیا. فوراً اٹھ پڑے اور مخالف سمت, یعنی جدھر سے سیب آ رہا تھا, چل پڑے. کافی دور جانے کے بعد سیبوں کا ایک باغ آیا. دروازے سے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک تخت پر ایک حسین و جمیل چہرے والے, وجیح شکل والے بزرگ, جسے دنیا حضرت عبداللہ سومئی کہتی ہے, تخت پہ جلوہ افروز تھے. سلام و دعا کے بعد پوچھا حضور یہ باغ آپ کا ہے؟ کہا الحمدللہ. کہا جوان آنا کیسے ہوا؟ کہا حضور انہی درختوں سے ایک سیب دریا میں گر گیا تھا, جو بہتا ہوا جا رہا تھا, میں نے اٹھا کے کھا لیا ہے. احساس ندامت کے طور پر آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے اجازت نہیں لیا, اگر ہو سکے تو اللہ و رسول کے لیے اپنا حق معاف کر دیجیے. اب بزرگ نے دیکھا کہ اتنا غیرت مند نوجوان ایک سیب کے لیے اتنی دور سے چل کے آیا ہے, تو یہ بات یہیں روک دیجیے. اس بات سے جو عظیم نقطہ نکل رہا ہے وہ سنو. آج ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے تعلق سے کتنی برائی ہے, یہ پورا زمانہ اور پورا معاشرہ جانتا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹی جوان ہو رہی ہے تو باپ کی آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے, بھائی کی فکر بڑھ جاتی ہے کہ بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. رشتہ داریوں میں بات بتا دی جاتی ہے کہ بٹیا جوان ہو رہی, اس کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈو. ماں باپ, رشتہ دار, بھائی بہن, خالو خالہ سب ڈھونڈتے ہیں, لیکن جلدی سے کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا. اب مجھے کہنے کا حق دیا جائے کہ سامنے موسیٰ صالح جنگی دوست کھڑے ہیں اور تخت نورانی پہ عبداللہ سومئی بیٹھے ہیں, علماء کرام ہیں, ان سے پوچھو حضرت عبداللہ سومئی کے گھر میں ایک صالح اور نیک جوان بیٹی موجود تھی جس کا نام تھا فاطمہ ثانی. باپ کو بھی فکر تھی کہ کوئی نیک لڑکا مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے دے دوں. ارے نیک اتنا کہ مولا نے خود دروازے پر بھیج دیا ہے. ہم لوگ رشتہ ڈھونڈتے ہیں, رشتہ طے کرتے ہیں تو چہرہ دیکھ کر کے, لیکن جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے سیب کھا لیا ہے, حق معاف کر دو, تو چہرے سے پھسلتی ہوئی نگاہ اللہ کے والے کی لوح محفوظ پر پڑی اور عبداللہ سومئی نے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لیا کہ عبداللہ تیرے باغ کے دروازے پر جو سارے جوان کھڑا ہے, اسی کی پشت سے غوث العظم کا دور نکل رہا. اس سے بہتر رشتہ آپ کبھی دروازے پر نہیں آئے گا. تب آپ نے مزید آزمانے کے لیے کہا بیٹے حق تو معاف کر دیں گے, لیکن کیا 12 سال میرے بغیا کی خدمت کرو گے؟ آپ بھی جاتے ہیں رشتہ داری میں, کہیں رشتہ لے کر کے تو لوگ پہلے آزماتے ہیں نا کہ کیا کر سکتا ہے یہ. وہ دین میں آزما رہے ہیں, ہم دنیا میں آزماتے ہیں. ہمیں دیکھتے ہیں ناشتہ جب آج ہی اتنا کمزور تو پھر شادی میں کیا کرے گا. آج کھانا صحیح نہیں دیا تو بارات آئے گی تو کیسا کھلائے گا. جو جیسا ہے اسی میں آزما رہا ہے. وہ اللہ والے تھے تو دینداری میں آزما رہے تھے کہ دیکھیں
خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. 12 سال تک بغیا کی خدمت کی. وقت پورا ہوا, آئے کہا حضور اب تو وقت پورا ہو گیا, خطا معاف ہو جائے. کہا بیٹے ایک چھوٹی سی تمنا اور خواہش ہے, اگر اسے پوری کر دو تو میں خندہ پیشانی سے تمہاری خطا معاف کر دوں گا. حضرت موسیٰ صالح کہنے لگے حضور بتائیں تو صحیح وہ خواہش کیا ہے, تمنا کیا ہے آپ کی؟ کہنے لگے بیٹے میری ایک بیٹی ہے جو زبان سے گونگی ہے, کان سے بہری ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, پیر سے لولی ہے. میری تمنا ہے کہ تم بڑے نیک ہو, اسے اپنی شریک حیات بنا لو, اپنی زندگی میں شامل کر لو, اپنی بیوی بنا لو. آج بیٹی کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے, 2-2, 4-4 لاکھ دینے کے بعد بھی مناسب رشتہ نہیں ملتا ہے. اپنوں کے بیٹے اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ چاہے جتنی قیمتی چیز دے دیجئے لیکن رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن واہ خوف خدا اور جذبہ موسیٰ کو میرا سلام کہ کہہ رہے ہیں باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹی اندھی ہے, لولی لنگڑی ہے, لیکن خدا کا خوف گویا مصطفیٰ کی حدیث کی ترجمانی ہو رہی ہے. حب للہ البغض للہ, دوستی ہے تو اللہ کے لیے, دشمنی ہے تو اللہ کے لیے. کہاں حق معاف ہو جائے چاہے جتنا عیب ہو سب قبول ہے. سبحان اللہ. اب ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ رشتہ مل جائے تو چٹ منگنی پڑ بیا, لمبی تاریخ رکھ دو گے تو دشمنوں کو موقع مل جاتا ہے لگانے بجانے کا, اور کوئی نہ کوئی عیب نکال کر کے رشتہ توڑوا دیتے ہیں. تو غوث الاعظم کے والد کی ایک سنت یہ بھی ہے ان کے نانا کی کہ رشتہ مل جائے تو لمبی تاریخ نہیں, فوراً نکاح ہونا چاہیے. کوئی بارات نہیں, کوئی ڈی جے نہیں, کوئی گاجا نہیں, کوئی باجا نہیں. ایک نوجوان سے ہم نے پوچھا اپنی شادی میں تم ڈی جے کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا حضور تاکہ دنیا دیکھ لے کہ بارات آئی ہے, سبحان اللہ. تاکہ زمانہ سمجھے کہ فلاں گاؤں سے بارات آئی ہے, ہماری شادی یادگار ہو جائے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بغیر ڈی جے کی بھی شادی یادگار ہو جائے گی. شریعت کے دامن میں آؤ نا, جس طرح غوث الاعظم کے والد کی نکاح کو زمانہ آج تک نہیں بھولا اور قیامت تک نہیں بھول پائے گا, تم بھی آ جاؤ نبی کے شریعت کے دامن میں, تمہارا بھی ہر کام ایسا لازمان ہو جائے گا کہ قیامت تک لوگ تمہارے نام کا خطبہ پڑھیں گے. نام ہے تو کچھ حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں, اس کی شریعت کے سوا. تو کوئی لمبی تاریخ نہیں ہے, فوراً رشتہ طے ہوا. اور ایک بڑی برائی جو ہمارے معاشرے میں سعد اور نحس والی, میں بڑے پیار سے آپ کو سمجھا رہا ہوں, خاص کر جوانوں کو. ان بڈھوں کا زمانہ ختم ہو گیا, اب ان کی کوئی نہیں سنتا ہے کہ نہیں, ہماری آپ کی کوئی نہیں. لیکن اگر ایک نوجوان جو آج میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ سب کرتا پاجامہ ٹوپی کے ساتھ محفل میلاد میں ہیں, اگر یہ نوجوان طے کر لیں کہ ہمیں اپنے معاشرے میں برائی کو نہیں آنے دینا ہے, تو 10 نوجوان ان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہم لوگ سعد نحس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. ایک بات بتاؤ, آپ فیصلہ کرو. ابھی 15 دن پہلے مولوی صاحب میرے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت جون کے مہینے میں 2024 میں کوئی تاریخ بتائیے جو سعد ہو. تو میں نے اسے جمعہ کا دن بتایا. اتفاق سے جنتری میں نحس لکھا ہے, جمعہ کا دن. آپ بتاؤ پورے رسائتا کے لوگوں, جوانوں, جمعہ کا دن ہفتے میں سب سے بہتر ہے کہ نہیں؟ ارے نبی کی حدیث کہہ رہی کہ جمعہ ہفتے کی عید ہے. اب کوئی ظالم آدمی, کوئی شیعہ آدمی جمعہ کو اگر نحس لکھ دے تو کیا تمہارا ایمان یہ گوارا کرتا ہے کہ تم اسے نحس کہو گے؟ ارے جمعہ کی فضیلت قرآن میں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کچھ تو اہمیت ہے جمعے کی, لیکن ہم لوگ وہی لا علمی جہالت, یہ سعد ہے, نحس ہے, اچھا ہے, برا. ارے بنانے والا تو بولا مان لو, چلو ٹھیک ہے, ہم نے کہہ دیا اس جنتری کے حساب سے کہ جمعہ کا دن خراب ہے یا جمعہ کا دن اچھا ہے, آج شادی کر لو. اور رسائتا سے بارات نکلی, حضرت جو ہے تکیہ پہ کھڑے تھے کہ مجھے بھی بارات چلنا ہے, لیکن بارات جیسے ہی تکیہ پہ پہنچی, رائے بریلی کی طرف سے بڑا تیز آندھی طوفان آیا, سارے باراتی بکھر گئے. تو مولانا صاحب کو پکڑو گے کہ بلاؤ مولانا صاحب کو جنہوں نے تاریخ بتائی تھی بارش کیوں آئی. نہیں بلاؤ گے نا, سارے باراتی یہی کہیں گے یہ رب کی قدرت ہے, یہ رب کا کمال ہے, یہ اس کی قدرت کا تقاضا ہے. تو پتہ یہ چلا حضرات گرامی, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو جو چاہے تو صحرا کو سمندر کر دے. اللہ رب العزت ہر دل کا خالق ہے, اور جب اللہ نے دل کو بنایا ہے تو چاہے منگل ہو چاہے سنیچر ہو, جمعہ ہو یا جمعرات ہو, ہر دن بہتر ہے. اور قرآن پڑھ دو ایمان پیدا ہو جائے. قرآن کہتا ہے والضحیٰ
دوستو سعد اور ناز کا کوئی معنی نہیں ہے. مولا راضی ہے تو ہر دن بہتر ہے, وہ ناراض ہے تو ہم بہتر کر کے بھی بہتر نہیں کر پائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے جب مناسب رشتہ مل جائے تو لمبی تاریخ نہ ہو, چٹ منگنی پٹ بیاہ کا معاملہ ہو, اور کوشش کرو کہ بیٹوں کا نکاح مساجد میں کرو. اس سے فائدہ ملے گا کہ مسجد میں جو بھی جائے گا باوضو جائے گا. ورنہ آج بارات کا عالم کیا جانتے ہیں آپ؟ گھر سے جب بارات نکلتی تو گاڑی میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی, اور خاص کر کے گھر کے ذمہ دار کو. بارات پہنچ گئی, نکاح ہوا کہ نہیں ہوا اس سے باراتیوں کو کوئی غرض نہیں ہے. ان کو اگر کھانا مل جائے تو بارات کو دولہے کو کہو اوسر میں چھوڑ کے چلے آئے. بالکل تجربے کی بات بتا رہا ہوں, اس لیے کہ بارات کا مقصد صرف اور صرف کھانا کھانا ہے. دولہا کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, اسے مطلب نہیں ہے. دولہے کے دل میں تو ہے چلو آج ایک چانسی ہمیں دلہن مل جائے گی. دولہے کے باپ کی تمنا ہوتی ہے ڈھیر سارا ہمیں جہیز مل جائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے بارات میں کہ دولہے کا باپ سامان کی تحقیق کرتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, دولہا کہاں بیٹھا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ تو قاضی صاحب کا اللہ بھلا کرے کہ مولانا صاحب آتے ہیں بیچارے, پھر وہ ڈھونڈتے کہ دولہا کہاں ہے, گواہ کہاں ہے, وکیل کہاں, سب کو اکٹھا کرتے ہیں, تب جا کے بڑی مشکل سے نکاح ہوتا. بولو میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں؟ جس کام کو اہمیت دینا چاہیے, جس کام کو فوکس کے ساتھ کرنا چاہیے, اسی کام کو ہم پسے پش ڈال لیتے ہیں, اور جو غیر ذمہ دارانہ کام ہوتا ہے اسی کو کرتے ہیں. لیکن آؤ غوث اعظم کی زندگی, ان کے والد کی سیرت دیکھو. رشتہ ملا تو عبداللہ صوبئی نے تاخیر نہیں کی, اسی محفل میں 2 گواہ بلائے گئے, اور فوراً ایک ولی نے اپنی ولیہ بیٹی کا ہاتھ ایک ولی کامل کے ہاتھ میں دے دیا. جب شام ہوئی تو حضور سیدنا موسیٰ صالح جنگی دوست کمرے میں اپنی شریک حیات سے ملنے کے لیے پہنچے. تو جب تربیت اچھی ہوتی ہے تو اثر بھی اچھا مرتب ہوتا ہے. شہزادی نے دیکھا کہ میرے شوہر آ رہے ہیں تو ادب کے لیے, احترام کے لیے بستر پہ کھڑی ہو گئی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندر جاتے ہوئے دولہے کا قدم خوف الہی سے رک گیا. یا اللہ, ایک سیب کا حق معاف کرانے میں 12 سال لگ گیا ہے. سمجھو بات, ایک سیب کا حق معاف کرانے میں 12 سال لگا ہے, اور پھر شرط رکھی گئی کہ بٹیا لولی لنگڑی ہے. مولا میں کہیں خطا پر تو نہیں ہوں, یہ تو پیر پر کھڑی ہے, زبان سے کلام کر رہی ہے, اس کا مطلب کہ میری شریک حیات نہیں ہے. اور حسین و جمیل اتنی ہے, اس کے چہرے سے تقویٰ کی جھلک ایسی آ رہی ہے کہ چاند و سورج نے بھی یہ حسین منظر نہیں دیکھا ہوگا. بڑھتا ہوا قدم رک گیا, واپس آئے, اپنے سسر حضرت عبداللہ صوبئی سے ملے. کہا حضور آپ نے مجھ غریب کے ساتھ بڑا اوچھا مذاق کر لیا ہے. کہا بیٹے وہ کیا, ہم نے کوئی مذاق نہیں کیا ہے. ارے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی لولی لنگڑی ہے, گونگی بہری ہے, اندھی ہے, کانی ہے, لیکن جو لڑکی کمرے میں دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے وہ پیر پہ کھڑی بھی ہے, استقبال بھی کر رہی ہے, سلام و کلام بھی کر رہی ہے. اس کا مطلب کہ وہ میری شریک حیات نہیں ہے. یہی سننا تھا اس سالے جوان کے منہ سے. حضرت عبداللہ صوبئی کا دل بھرایا, سینے نیچے آئے, سینے سے اپنے داماد کو لگایا اور کہا بیٹے سن لے, دنیا اپنی بیٹیوں کے لیے جب داماد کا انتخاب کرتی ہے اور چہرہ دیکھتی ہے, میں عبداللہ صوبئی نے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لیا ہے. جا میری بیٹی سے ملن کر, ملن کے صدقے میں جو پھول کھلے گا اسی پھول کو زمانہ غوث اعظم کہے گا, اور بریلی سے اعلیٰ حضرت کہیں گے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے. اللہ بیٹا تیرا ابن زہرا کو مبارک ہو, عروس قدرت قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبداللہ صوبئی کہنے لگے بیٹے سن, دنیا میں جتنے بھی ناتی لوگ ہیں, نواسے لوگ ہیں, وہ نانا ماما کی شرافت پر, دولت پر بڑھاتے ہیں, فخر کرتے ہیں. ہوتا نہیں, ہمارا نانا تو ایسا ہے, ہمارے ماما تو ایسا ہے, لیکن نانا کہہ رہا ہے موسیٰ صالح جنگی دوست جب غوث اعظم پیدا ہوں گے تو ہم بھی فخر سے کہیں گے کہ میرا نواسا ایسا ہے, تو بھی فخر سے کہے گا میرا بیٹا غوث اعظم ایسا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں غوث اعظم عطا فرمایا ہے, اور غوث اعظم کی
زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل بنایا ہے۔ دوستو ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت میں ان بزرگان دین کے اسوہ کا خیال رکھیں اور ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے اسی نہج کی روشنی میں اپنے بچوں کی پرورش اور پرداخت کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا بیٹا غوث الاعظم تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن